بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، اور خاص اس لیے بھی کہ اس میں کئی ایسے راز ہیں جن کو جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے امت مسلمہ کو یہ راز جاننا بہت ضروری ہے۔ ان رازوں کو جان کر آج کے سائنسداں سائنٹیفک بھی حیران ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، جس سے آپ کو اپنے بارے میں پوری معلومات ہو جائے، کیونکہ اس کو جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان پر ایمان کے بعد جو پہلا فرض ہے وہ نماز ہے، اور روز محشر میں اسی کے بارے میں سب سے پہلے سوال اور جواب ہوں گے۔ نماز جہاں دینی اور روحانی فضائل ہیں، وہیں اس کے بے شمار میڈیکل سائنس اور دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نماز میں چھپے ہوئے ایسے ہی راز کے بارے میں بتانے جا رہا ہیں جس کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، کبھی نماز پڑھتے وقت یہ آپ نے سوچا کہ ایک رکعت میں 2 سجدے اور 1 رکوع کیوں ہوتا ہے؟ دھیان رہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہم پر نماز کا فریضہ مقرر فرمایا، یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے بے شمار حکمتیں ہیں۔ ناظرین، نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور ان کی حکمت کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک سجدہ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ جب وہ سجدے سے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا ہے، تو فرشتوں نے ایک اور سجدہ شکرانے کے طور پر کیا۔ اس لیے نماز میں 2 سجدے ہیں۔ علماء کے مطابق جب آدم علیہ السلام کی اولاد سے اس کی تصدیق کرائی گئی تو اللہ رب العزت نے بنی آدم کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو۔ مسلمان روحیں سجدے میں چلی گئیں، لیکن جو کافر روحیں تھیں وہ کھڑی رہیں۔ جب مسلمان روحیں سجدے سے اٹھیں تو انہوں نے دوسرا سجدہ شکرانے کے طور پر کیا کہ انہیں پہلے سجدے کی توفیق ملی، اور اسی وجہ سے نماز میں 2 سجدے ہیں، اور نماز میں 2 سجدے فرض اور ضروری ہو گئے، اور رکوع ایک ہی رہا۔ تو ناظرین، اب ایک سجدے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، تو آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ماڈرن سائنس کی روشنی میں انسان گوشت، خون اور ہڈیوں سے بنا ایک پتلا نہیں، بلکہ خاکی وجود کے اندر نوری جوہر بھی ہے، اور یہ نوری جوہر ہی اصل ہے۔ انسان کے اندر 3 جنریٹر کام کر رہے ہیں۔ انسان جب نیت باندھنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں کی جڑوں پر انگوٹھے لگاتا ہے تو ایک خاص الیکٹرک کرنٹ کان کی جڑ میں موجود باریک باریک رگوں کو اپنے کنڈینسر بنا کر دماغ کی طرف لے جاتی ہے، اور ان سیلز کو چارج کرتی ہے جن کو کنشنس نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب یہ سیلز چارج ہو رہے ہوتے ہیں تو دماغ میں ایک روشنی کا دھماکہ ہوتا ہے، اور تمام اعصاب اس دھماکے سے متاثر ہو کر دماغ کے ایک خاص حصے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جن میں روحانی صلاحیتیں موجود ہیں۔ دوسری طرف دماغ سے ایک الیکٹرک کرنٹ ہاتھوں میں منتقل ہو جاتی۔ جب دوسرے جنریٹر یعنی نفس زیر ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھوں میں موجود کنڈینسر سے ذیلی جنریٹر سے بجلی اسٹور ہو جاتی ہے، اور زیر ناف ہاتھ باندھنے کی وجہ سے جنسی نظام کو پاور ملتی ہے۔ جب ہم ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو بازوؤں، گردن کے پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ دل کے مریض کے لیے ایسی ورزش بہت فائدہ مند ہوتی ہے جو نماز کے دوران ہو جاتی ہے۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق نماز میں قیام سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وزن دونوں پاؤں پر برابر پڑتا ہے، اور آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی رہنے سے دل کی یکسوئی آسان ہو جاتی ہے، اور رکوع سے کمر درد کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اس عمل سے گردوں میں پتھری کا عمل سست پڑ جاتا ہے، اور اگر پتھری بن گئی ہو تو رکوع کی حرکت سے بہت جلد نکل جاتی ہے۔ رکوع کے عمل سے معدہ اور آنتوں کی خرابیاں اور پیٹ کے عضلات کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ رکوع کی حالت میں نصف جسم میں جھٹکے کی وجہ سے زیادہ خون پمپ ہوتا ہے، اور اسی طرح کوما کرنے یعنی دوبارہ قیام کی حالت میں آنے سے چہرہ اور سر کے دوران خون جو حالت رکوع میں بڑھ جاتا ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اس سے ہائی بلڈ پریشر اور فالج کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو،
میڈیکل سائنس کہتی ہے جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کی شراؤں کی طرف خون زیادہ ہو جاتا ہے۔ جسم کی کسی بھی پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں جاتا، صرف سجدے کی حالت میں دماغی اعصاب اور سر کے اور حصوں کی طرف خون برابر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جلسہ کرنے یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا گھٹنوں اور پنڈلیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کے علاوہ رانوں میں جو پٹھے اللہ تعالیٰ نے نسل کی بڑھوتری کے لیے بنائے ہیں ان کو خاص پاور حاصل ہو جاتی ہے، جس سے مردانہ اور زنانہ کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس عمل سے گردن کے عضلات کو طاقت ملتی ہے اور انسان حشاش بشاش اور توانا رہتا ہے۔ دوستو، نماز کے اندر کتنی حکمتیں ہیں اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا۔ شاید آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ایک امریکی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ نماز کو پورے ملک میں لاگو کر دوں، کیونکہ نماز کے اوپر جتنی اسٹڈی میں نے کی ہے کسی نے نہیں کی، اور میں یہ جان گیا ہوں کہ جتنی حکمتیں نماز میں ان کی کوئی حد نہیں۔ یعنی امریکی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر انسان جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل پمپ کی طرح ہے، اس کا ان پٹ بھی ہے اور آؤٹ پٹ بھی ہے۔ سارے جسم میں تازہ خون جا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف واپس آ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا جب انسان بیٹھتا اور کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے جو حصے نیچے ہوتے ہیں اس میں پریشر نسبتاً کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور جو حصے اوپر ہوتے ہیں ان میں پریشر نسبتاً کم ہوتا ہے۔ ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر 3 منزلہ عمارت ہو اور نیچے پمپ لگا ہوا ہو تو پانی نیچے زیادہ ہوگا اور دوسری منزل پر کچھ کم پانی پہنچ جائے گا، جبکہ تیسری منزل پر تو بالکل نہیں پہنچے گا، جبکہ وہی پمپ ہے نیچے پورا پانی دے رہا ہے اور اس سے اوپر منزل پر کچھ کم ہے، اور اس سے سب سے اوپر والی منزل پر تو بالکل ہی پانی نہیں جا رہا ہے۔ اس مثال کے سامنے رکھ کر اگر سوچیں تو انسان کا دل خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے اور یہ خون نیچے کے اعضاء کو بالکل پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن اوپر کے اعضاء میں اتنا نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی ایسی پوزیشن آتی ہے کہ انسان کا سر نیچے ہوتا ہے اور دل اوپر ہوتا ہے تو خون سر کے اندر بھی اچھی طرح پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور نماز کے سجدے میں جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے جیسے پورے جسم میں خون گردش کر رہا ہے، اور اگر انسان سجدہ تھوڑا لمبا کر لے تو چہرے کی جو باریک باریک شرائیں ہیں ان میں بھی خون پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر آگے کہتے ہیں کہ عام طور پر انسان بیٹھا، لیٹا یا کھڑا ہوتا ہے۔ لیٹنے سے انسان کا دل نیچے ہوتا ہے جبکہ سر اوپر ہوتا ہے۔ بس ایک ہی صورت ایسی ہے جب نماز میں آدمی سجدے کو جاتا ہے تو اس کا دل اوپر ہوتا ہے اور سر نیچے ہوتا ہے۔ اس طرح خون اچھی طرح چہرے کے اسکن میں پہنچ جاتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر کی یہ باتیں سن کر دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ ناظرین، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کتنا خوبصورت دین دیا، جس کی تعریف آج کی سائنس اور ماڈرن ایجوکیشن بھی کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل آرٹسی ورلڈ 17 سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں۔ اب دے اجازت، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خدا حافظ۔